اچھا گھر بناؤں، اپنے حساب سے بناؤں، آہستہ آہستہ بناؤں. کیوں؟ دروازے اچھے ہوں، نل اچھے ہوں. کیوں؟ وہ بھائی رہنا ہے. ایک ہی دفعہ اچھا بناؤں پھر بار بار تو نہیں توڑے گا آدمی. تو آپ اتنی محنت کرتے ہیں، لکڑی فلانی ہو، فلانی جگہ ہو. بہرحال جو لوگ ایکسپرٹ ہیں ان چیزوں کے وہ بہتر جانتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہاں آپ کہتے ہیں کہ میں نے وہاں رہنا ہے. یا یہ تو ایک بہرحال سفر ہے. یا مثال کے طور پر آپ یہاں سے دوسرے شہر جا رہے ہو، دوسرے ملک جا رہے ہو، تو اب جہاں جا رہے ہیں تو آپ پہلے سے پریشان ہوتے ہیں. وہاں موسم کیسا ہے، جگہ کیسی ہے، کھانا کیسا ملے گا، مجھے کیا لے کے جانا چاہیے، کتنے دن کا سفر ہے، ہفتے کا سفر ہے، 10 دن کا سفر ہے، کپڑے کیسے رکھوں، سردی تو نہیں ہے وہاں زیادہ. یہ ساری چیزیں کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ کیسے رہیں گے وہاں. یہ عقل انسان کی کہتی ہے کہ انسان تیاری کر کے جائے. تو جہاں ہم نے رہنا ہے اتنے عرصے پتہ ہی نہیں ہے. حضرت آدم سے لوگ جو انتقال کر گئے ابھی تک برزخ میں ہیں. کتنے ہو گئے، کتنے سالوں 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 ہی ہو گئے. کہاں ہیں وہ؟ سب برزخ میں. تو جہاں اتنا رہنا ہو آدمی نے وہاں کے لیے کیا انتظام کر رہا ہے؟ وہاں پلاٹ خریدا ہے کہ نہیں خریدا؟ وہاں پلاٹ، یہاں تو کارنر کا پلاٹ لیتا ہے آدمی، اچھا ہو، کارنر کا ہو، ہوا آئے، روشنی آئے. وہاں کیسا پلاٹ چاہیے؟ وہاں اس جگہ میں کون سی چیزوں کی ضرورت ہے؟ یہ انسان کی عقل اس بات کو مانتی ہے کہ ہمیں یہ سوچنا ضروری ہے. روح جو ہے وہ وہی رہے گی، کیونکہ انسان روح اور بدن سے مل کے بنا ہوا ہے. روح نکل جائے ڈیڈ باڈی ہو جاتی ہے، روح ہے تو انسان زندہ ہے. سب سے پہلے جب انسان کی روح بدن سے نکلتی ہے اس کی شناخت چھین لیتی ہے اس سے. کوئی یہی نہیں کہتا کہ فلانا شخص، لوگ کہتے ہیں میت پڑی ہوئی ہے، نام ختم. چاہے وزیر اعظم ہو، چاہے منسٹر ہو، چاہے بادشاہ ہو، چاہے بڑائی ہو، چوکیدار ہو، کوئی بھی ہو، کیا ہو گیا؟ میت ہو گئی. کیوں؟ ہاتھ لگایا تو غسل واجب ہے. سمجھ لیا آپ نے؟ جتنا اپنے آپ کو بنا کے پھرتا تھا، میں ایسا برانڈیڈ پرفیوم لگا کے، برانڈیڈ کپڑے پہن کے گھومتا تھا، جیسے ہی گیا غسل میت سے پہلے اگر آپ نے اس کو ہاتھ لگا لیا تو آپ کے اوپر غسل واجب ہو جاتا ہے. پروردگار اتنا معتبر آدمی تھا. ہاں جب تک روح تھی، جب تک روح تھی، روح لے لی پانی ختم. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ روح ہے. تو ہم اپنے بدن کو جو بہترین خوراکیں دیتے ہیں، کھانا پینا، اچھی جگہ دینی بھی چاہیے. روح کو کیا خوراک دے رہے ہیں، اور روح کو خوراک کون دے گا؟ ہم تو پھنسے ہوئے ہیں نا، ہم تو اسی میں پھنسے ہوئے ہیں. جوان ماشاءاللہ، آج کل تو وہ بھی کووڈ میں وہ بھی ختم. ورنہ پہلے جوان تھوڑی گیم کھیلتے تھے، ورزش کرتے تھے، تھوڑا جم وغیرہ جاتے تھے. اب تو ہر کوئی موبائل کے آگے بیٹھا ہوا ہے، یا تو گیم کھلوا لو ان سے یا پھر فیس بک انسٹاگرام دکھا دو. ختم ہو گیا اب جوان، اچھا خاصا جوان ختم ہو گیا. اب باڈی کو کیوں بناتا تھا؟ بدن اچھا ہو، خوراک اچھی ہو. روح کو خوراک دے رہے ہیں. اگر روح کو خوراک نہیں دی، اس کو چاہیے، اگر آپ نے اس کو صحیح جگہ سے نہیں دی تو وہ کہیں اور نکل جائے گی. یاد رکھیں، روح کا تعلق بدن سے. اگر آپ نے برزخ کو ٹرائی کرنا ہے زندگی میں، جب آپ سوتے ہیں روح چلی جاتی ہے کہیں، لیکن تعلق کو چھوڑتی نہیں ہے، بدن سے تعلق رکھتا ہے. جیسے ہی جھٹکا مارتا ہے آنکھ کھل جاتی ہے. کیوں؟ تعلق ہوتا ہے. اگر ہمیشہ نکل جائے تو بس بندہ مر جاتا ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کبھی آپ یہاں ہیں، کبھی آپ وہاں ہیں، illusion سا ہے، نظر نہیں آ رہا ہے. کیوں؟ کیسے آپ اچانک کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی اچھی جگہوں پہ ہوتے ہیں، زیارت کر رہے ہوتے ہیں، کبھی کہیں ہوتے ہیں، کبھی اپنے آبائی جگہ چلے جاتے ہیں، کبھی بچپن میں چلے جاتے ہیں. کیسے؟ کیونکہ روح کو ٹائم اور سپیس نہیں ہوتا، وہ کہیں بھی جا سکتی ہے. عالم برزخ ایسے ہی ہے. عالم برزخ ایسا نہیں ہے، اس کا میڈیم کوئی اور ہے.
بہرحال تھوڑی سی مشکل باتیں ہیں لیکن بہرحال سننی تو ہے بہرحال ابھی، کیونکہ جانا تو ہے وہاں نا، کہیں نہ ایک دن تو جانا ہی ہے وہاں پہ. تو یہ نہ ہو وہاں جا کے بولے لے اتنے سارے مولانا آتے تھے کسی نے بتایا ہی نہیں ہے. میں نے کہا چلو ایک دفعہ بتا دو. عزیزان و صلوات بھیجتے محمد والے محمد. شخص آیا، بہرحال آپ کی خدمت میں حدیث پیش کرنے کا لیکن مقدمہ بنایا میں نے. شخص آپ رسول خدا کی خدمت میں آیا، کہا کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں میں موت کی تمنا کروں، موت کی تمنا کروں. قرآن بھی کہتا ہے بہرحال کہ جو لوگ یہ دعوے کرتے ہیں وعدے کرتے ہیں وہ موت کی اگر سچے ہیں تو موت کی تمنا کرے، موت کی تمنا کیا کرے. رسول خدا نے جو ہے وہ بہرحال شخص تھا، عرب کا تھا، رسول خدا نے اسے منع نہیں کیا. رسول خدا نے فرمایا کہ اگر تم موت کی تمنا کرنا چاہتے ہو تو اس سے بہتر یہ ہے کہ تم نے جہاں جانا ہے وہاں کی تیاری کرو. اب ایک شخص تمنا کرے میں نے پڑھنے جانا ہے، دوسری یونیورسٹی میں جانا ہے، تمنا ہے، لیکن تیاری تو کرنی پڑے گی نا. مارکس اچھے لائے، تیاری کرے، ایڈمیشن کرے، سارے کام کرے. اب صرف تمنا سے کچھ نہیں ہونے والا. رسول خدا نے کہا وہاں تم نے جانا ہے وہاں کی تیاری کرو. رسول اللہ کیا تیاری کروں؟ کہا کہ 10 مقامات ہیں. رسول خدا نے فرمایا ان 10 مقامات پر ہر مقام پہ 4 ہدیے لے کے جاؤ، 4 تحفے لے کے جاؤ. یعنی ہر مقام پہ 4 تحفے لے کے جاؤ. یہ تحفے اصل میں تمہارے لیے آسانی پیدا کریں گے، آرامش پیدا کریں گے، امنیت پیدا کریں گے جہاں تم نے جانا ہے. کہا یا رسول اللہ یہ بھی آپ ہی بتا دیجئے. تو رسول خدا نے 10 مقام گنوائے ایک ایک کر کے، اور ہر جگہ کے لیے 4 تحفے ہدیے بتائے. تقریباً 40 مرحلے ہیں یہ نجات کے مرنے کے بعد، لیکن دینے یہیں سے، وہاں سے کچھ نہیں ملے گا. یہ اکاؤنٹ آپ کو یہیں کھولنا ہے. 40 چیزیں آپ کو یہیں جمع کرانی ہے. وقت تو خیر میرے پاس نہیں ہے کہ میں آپ کو 40 ساری بتاؤں، کیونکہ میں جہاں شروع کرتا ہوں 4 بھی پوری نہیں ہو پاتے. ٹھیک ہے، پہلے میں نے ایک دفعہ پاکستان میں پڑھا تھا، تھوڑی سی حدیث پھر چلا گیا تھا، لوگوں نے میسج کرنا شروع کی مولانا صاحب باقی بھی تحفے بتا ہی دیجیے. بہرحال میں نے آن لائن پڑھے ہیں لیکن ذرا مختلف ملکوں کے اندر ڈفرینٹ جگہ پہ تھے. لیکن بہرحال رسول خدا نے اس کو یہ کہا کہ یہ تیار کرو. تو پہلا مقام کیا ہے؟ پہلا جو ہستی انسان کو اس عالم میں ملتی ہے جب انسان کی روح سے جدا ہو رہی ہوتی ہے وہ حضرت اسرائیل ہے. اب حضرت اسرائیل کا نام آتا ہے لوگ گھبرا جاتے ہیں، آ گئے. تو حضرت اسرائیل ہر جگہ خود نہیں جاتے، وہ بڑی ہستیوں کے پاس جاتے ہیں، ورنہ ان کے بہت سارے اور ملائکہ جو انہوں نے رکھے ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں. پہلی ہستی وہ ہے جو آپ کو ٹرانزیشن کراتی ہے، یعنی میٹر سے، مادے سے آپ کو ایگزٹ دیتی ہے، وہ حضرت اسرائیل علیہ السلام. اب وہ ہستی ہے جو سب سے پہلے آپ کو فیس کر رہی ہے. جو شخص پہلے انٹری پہ کھڑا ہو، جیسے آج کل ایئرپورٹ جائیں تو باہر کھڑی ہوتی ہے ASF والے کہ کووڈ کا ٹیسٹ دکھائیں گے تو پھر اندر جائیں گے ایئرپورٹ کے، ورنہ آپ اندر ہی نہیں جا رہے. بورڈنگ پاس تو دور کی بات، امیگریشن دور کی بات، انٹری بند ہے. تو آپ کو حضرت اسرائیل کو بھی ویکسینیشن کارڈ دکھانا ہے. اب وہ کیا ہے؟ یہ آسان مرحلہ نہیں ہے، یہ روح کا بدن سے نکلنا روایات کہتی ہیں سخت ترین مرحلہ ہے. روایت کہتی ہیں جیسے انسان کے بدن میں سینکڑوں کی تعداد میں تلوار کے نوکیں جو ہیں وہ بدن میں چپ رہی ہوں، روح ایسے نکلتی ہے، ایسے نکلتی ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری روح آرام سے نکلے تو روایات میں ہے کہ ماہ رجب کے آخری روزے رکھو، آخری روزے جو ہیں ماہ رجب کے، تاکہ تمہارے بدن سے روح بہت آرام سے نکلے. ایسا نہیں، خوب ظاہر ہے ہر چیز کا حل تو بتایا ہے. اب جب یہ روح نکلنے کا آتا ہے تو حضرت جبرائیل ظاہر آ جاتے ہیں اور انسان کو لے کے چلے جاتے ہیں، روح کو نکال دیتے ہیں. آیت اللہ قمشی فرماتے تھے مفسر قرآن کہ روح مجرد ہے، دوسرا عالم ہے.
بدن مادہ ہے اس عالم کا، جب روح نکلتی ہے نا تو یہ بدن نکلنے نہیں دیتا، روح اوپر جانا چاہتی ہے، بدن نیچے کھینچتا ہے، اور یہ کشمکش تکلیف دیتی ہے، تکلیف دیتی ہے۔ وہ کہتے ہیں جتنا تم دنیا میں ڈوبے رہو گے، مرتے وقت یہ روح کو کھینچے گا، اور یہ عمل اتنا لمبا چلتا ہے کہ جو انسان کی زیادہ خواہش ہوتی ہے اس طرف روح کو کھینچا جاتا ہے، اور یہ تکلیف دہ عمل ہوتا ہے، کھینچتا ہے یار۔ اور اگر آپ ساری زندگی پروردگار کی طرف، تو روح بڑے آرام سے نکل جاتی ہے، آرام سے اوپر چلی جاتی ہے۔ اب 4 تحفے جو ہیں وہ حضرت جبرائیل کو دینے ہیں، رسول خدا نے فرمایا۔ رسول خدا فرماتے ہیں کہ پہلا تحفہ جو ہے وہ جو حضرت جبرائیل کو چاہیے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں کسی کا حق نہ کھایا ہو۔ اگر آپ نے کسی کا زندگی میں حق کھایا ہے تو یہ پہلے گیٹ پہ ہی آپ کو مشکل شروع ہو جائے گی۔ اب آپ نے زندگی میں حقوق الناس، ہم جانتے بھی ہیں حقوق العباد اللہ کی عبادت ہے، اور ایک حقوق الناس ہے۔ آپ مسجد میں بہت اچھے رہیں لیکن آپ گھر میں اپنے والدین کا احترام نہیں کریں، اپنی زوجہ کا احترام نہیں کریں، اپنے بچوں کے ساتھ آپ کا اخلاق اچھا نہ ہو، بہن بھائی ہمسایوں کے ساتھ اچھے نہ ہو، کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ کو ایسی بندگی نہیں چاہیے۔ آپ وہی ہو کہ جب یہاں سجدے کر رہے ہیں تو لوگوں کے ساتھ بھی آپ کا رویہ اچھا ہونا چاہیے۔ اسی لیے پہلی چیز جو پھنسائے گی یہ پھنسائے گی۔ ویسے بھی بہرحال والد کی مجلس ہے اور خدا ان کی مغفرت فرمائے۔ ماں باپ کے لیے قرآن نے جو استعمال کیا لفظ قرآن میں ہے کہ والدین کے آگے اف اف نہیں کرو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اللہم صلی علی محمد، امام فرماتے ہیں کہ اگر اس سے کوئی کم لفظ ہوتا تو قرآن اس کی تاکید کرتا، اس سے اور کوئی کم لفظ نہیں ہے، یعنی اف۔ ہم تو پتہ نہیں کیا کہ والدین کے آگے، آپ کو کیا پتا یہ زمانہ وہ زمانہ، آپ پرانے زمانے کے، کتنا انسان جو ہے وہ اس مشکل کے اندر پھنسا ہوا ہے، خاص طور پہ والدین کے آگے۔ جبکہ روایت ہے خود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ والدین والد کے آگے، خاص طور پہ والد کے آگے تواضع کے ساتھ رہو، والد کو اس کے نام سے مت پکارو، اور اگر چل رہا ہو تو اس کے آگے مت چلو، اور اگر تم بیٹھے ہوئے ہو وہ آ جائے تو کھڑے ہو جاؤ۔ یہ روایات ہیں، والد کا احترام ہے، چاہے وہ 10 دفعہ کمرے میں آئے 10 دفعہ کھڑے ہو۔ اس نے تمہیں انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا ہے، تم چل نہیں سکتے تھے، اس نے تمہاری انگلی پکڑی ہے۔ آج جب چلنے لگے ہو تو آج تم اس کو سکھا رہے ہو۔ ٹھیک ہے زمانہ چینج ہو گیا ہے، ٹھیک ہے چیزیں، مگر احترام خوب، یہ حقوق العباد ہیں، یہ پہلی چیز جو گھر کے اپنے اندر ہے۔ پھر اسی طرح ماں کا احترام ہے۔ تو عزیزان محترم، اب انسان دنیا میں کس طرح رہ رہا ہے؟ گزر گیا برابر میں سے، کسی کی گاڑی پہ نشان لگا دیا، چلتے ہوئے میں گاڑی کھڑی ہوئی تھی، آپ گزر گئے، نشان لگ گیا، آپ نے بولے جلدی جلدی نکل جاؤ پتہ نہیں چلے۔ قیامت میں یہ نشان پھنسا دے گا، پھنس جائیں گے۔ وہ شخص آئے گا بولے گا اس کا جو نقصان کیا تھا مجھے دو۔ اب آپ وہاں کہاں سے دیں گے؟ وہاں کریڈٹ کارڈ تھوڑی چلے گا، وہاں پھنس جائیں گے۔ شخص نجف میں رہتا تھا، کسی کو قرض دیا ہوا تھا، پیسے واپس نہیں کرتا تھا، تو اس کو کسی نے کہا کہ یہ جو جس نے آپ کے پیسے لیے ہوئے یہ فلانے عالم کے درس میں جاتا ہے، تو آپ ان عالم سے ریکویسٹ کریں تو شاید وہ ان کو تذکر دیں تو یہ آپ کو پیسے واپس کر دے۔ چلے گئے، ان سے ریکویسٹ کی، وہ درس دے رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ جب میں درس تعلیم سیکھنے سے پہلے میری دکان تھی، ایک دن ایک یہودی میری دکان پہ آیا، اس کا کچھ ایک دھرم بچتا تھا،
تو میں نے کہا بعد میں لے لینا. اس نے کہا نہیں مجھے ابھی چاہیے. میرے پاس نہیں تھا. میں نے کہا بعد میں لے لینا, میں بعد میں دے دوں گا. کہا نہیں مجھے ابھی چاہیے, ابھی چاہیے. خلاصہ وہ چلا گیا. کہتے میں ایک دن سو رہا تھا, میں نے خواب میں دیکھا کہ قیامت کا دن ہے اور صراط پہ سے مجھے لے کے جا رہے ہیں ملائکہ, اور ایک دم آگ ہے ایک طرف, باہر نکلا اور مجھے کہتا ہے کہ میرا ایک دھرم واپس کرو. میں نے کہا کہ میں یہاں کہاں سے تمہیں ایک دھرم واپس کروں. میں نے ملائکوں کو کہا کہ اس کو آپ ہٹائیں. کہا یہ معاملہ دنیا میں طے کر کے آنا تھا, ہم نہیں ہٹا سکتے اس کو, دنیا کا معاملہ ہے. ہاں میں نے بہت کوشش کی مگر نہیں مانا. اس نے کہا بھائی ایک شرط ہے, یہ جو میں آگ میں میری انگلی جل رہی ہے یہ میں تمہارے سینے میں لگانا چاہتا ہوں. اب کیا کرتا وہ, اس کے پاس آپشن ہی کوئی نہیں تھا. اس نے لگاؤ. جیسے اس نے لگائی سینے میں سوراخ ہو گیا جلتا ہوا. جب یہ اٹھا ایک دم تو اس نے دیکھا اس کے سینے میں سیاہ داغ, اور اس نے درس میں کھول کے دکھایا کہ یہ وہ ایک دھرم ہے. عزیزان ہم نہ جانے پتہ نہیں کس کا کتنا حق کھا جاتے ہیں, کتنا چلتے چلتے ٹھیلے پہ سے کوئی چیز اٹھائی کھا لی چکھنے کے چکر میں, بغیر اجازت کے, بغیر اجازت طلب کیے, دو چار وہیں کھا لی پھر تلوا لیا. تو کم از کم ان دو کو بھی تلوانا چاہیے تھا, یا حلالیت طلب کرنی چاہیے تھی. بہت بڑے عالم دین تھے, بچے کی تربیت کی, کہیں بچے کی تربیت میں کہیں عمل میں مشکل نظر آئی, بہت پریشان ہوئے. کہا میں نے اس کو حلال لقمے سے بڑا کیا, میں نے اس کی اتنی تربیت کی, یہ مسئلہ کیا ہے. اپنی زوجہ سے پوچھا کہ کیا آپ سے کوئی غلطی ہوئی. کہا نہیں. کہا جب یہ حمل میں تھا تب آپ نے تو کوئی ایسا کام نہیں کیا, کوئی ایسی چیز تو نہیں کی. تو انہیں یاد آیا کہ جب یہ حمل میں تھا تو میں ایک دفعہ پھل والے انار کا ذائقہ چکھنے کے لیے کہ انار میٹھا ہے یا کھٹا ہے, میں نے سوئی کو انار میں ڈالا تھا خالی, اور اس کو نکال کر سوئی کو چکھا, بس اس نے اثر دکھا دیا. ہم لوگ تو پتہ نہیں کہاں رہتے. آسان نہیں ہے زندگی اتنی. اسلام بڑا نفع تولا, اسلام نے دے دیا ہے, اب آپ کی اپنی مرضی ہے, اب آپ لیفٹ جائیں یا رائٹ جائیں. اسلام نے تو صراط مستقیم ہے, علی کا راستہ حق کا راستہ ہے, خوب راستہ دے دیا. اب آپ اپنی مرضی سے, مولا بھی اپنی مرضی کا بنا لیں, یہ تو آپ کی اپنی ہے نا, مولا کا تو کوئی اس میں نہیں ہے. لوگ اپنی مرضی سے مولا کو مانیں, جیسے مولا چاہتے ہیں ویسے مانیں, مولا کو مت بتائیں. لوگ تھے جو مولا کو بھی مولا ایسے کر لیں ویسے کر لیں. مولا ہے کائنات کا, راستہ یہی ہے جانے محترم. لیکن حقوق الناس بہت جو ہے وہ ضروری ہے. اسے گھبرائے نہیں جاتا کیونکہ بہرحال مجلس ترہیم کی مجلس ہے, وہ ایسی پڑھی جاتی ہے. مطلب یہ دنیا کا سٹینڈرڈ ہی یہی ہے, ہر چیز کا ایک سٹینڈرڈ ہوتا ہے کہ جب کسی کی فوتگی کی مجلس پڑھو تو لوگوں کو تیار کرو کہ انہوں نے بھی مرنا ہے بھائی, صرف ثواب نہیں کمانا آگے. ان کو تو جو ملے گا, وہ جو چلے گئے, لیکن جو زندہ ہیں وہ تو صحیح ہو جائیں پہلے. تو اب یہ پہلی چیز جو حضرت جبرائیل کو دینی ہے, حقوق کو دینی ہے. اب آپ خود اپنے اپنے حقوق جو ہے وہ سیٹ کر لیں گے, کیا کیا حقوق ہیں. بہن بھائیوں کے ساتھ ناراضگی تو نہیں ہے, حق تو نہیں کھا لیا بہن کا. ہمارے یہاں یہ بھی بڑے مسائل ہیں, ادھر کا ادھر کھا لیا, ادھر کا ادھر کھا لیا. جو بھی ہم آفس میں پتہ نہیں کیا کیا ہے, آفس میں اسٹیشنری آئی بغیر اجازت کو اٹھا کے لے آئے, حرام ہے بغیر اجازت کے. آپ اجازت لیں, آسان نہیں ہے جانے محترم. پھر بولتے ہیں اولاد جو ہے وہ ہماری خراب ہو گئی. اولاد کیسے خراب ہوگی؟ یہی ہوگا, آفس کا ٹائم پہ بیٹھے ہوئے فون پہ باتیں کر رہے ہیں. وہ جو اتنے گھنٹے آپ نے ضائع کیا وہ حرام ہے, حساب دینا ہے آپ کو. یا آپ کو پتا ہو آفس والوں کو کہ آپ 6 گھنٹے کام کرتے ہیں, 2 گھنٹے باتیں کرتے ہیں. حلال کرنا پڑے گا جانے محترم. امام کے پیچھے وہی چلے گا جو حلال سے چلتا ہو. ہر کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے امام تک, باطن صاف چاہیے. دوسرا تحفہ جو حضرت جبرائیل کو دینا ہے وہ یہ دینا ہے کہ آپ کے واجبات فوت نہ ہوئے گئے. جب حضرت جبرائیل ملیں گے, حقوق اچھے ہو گئے, اب کیا ہے, اب وہ سوال کریں گے جو تم پر واجبات تھے وہ فوت تو نہیں ہوئے, یعنی نماز قضا تو نہیں ہے, روزے قضا تو نہیں ہے,
حج اگر واجب ہو گیا تھا قضا تو نہیں ہے، خمس اگر واجب ہو گیا تھا قضا تو نہیں ہے، زکوٰۃ واجب تھی قضا تو نہیں ہے. وہ یہ واجبات ہیں جو عبادتی واجبات، وہ حضرت جبرائیل وہی روک لیں گے. تحفہ نہیں ہے تو پھر ان کو کون منع کر سکتا ہے؟ وہ تو ویسے ہی آن ڈیوٹی ہیں ہر وقت، ہماری طرح نہیں ہے معاملہ. وہاں سے وارث بھی نہیں چلنے والی، پرچی آگے کے تھوڑا رس سے نکال دیں، نہیں جانے مار. تو اس لیے بہتر ہے اپنی زندگی میں اپنے واجبات خود ادا کریں، انتظار نہ کریں کہ اولاد میری نماز پڑھے گی،